السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا استقبال ہے ابو حسان نورانی چینل پر۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ آپ تمام کو سدا سلامت رکھے، آمین فقط والسلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر بنایا اور آخرت کی زندگی یہ ابد الآباد، یہ زندگی ختم ہونے والی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی۔ تو جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے آدمی بہت محنت کرتا ہے، اور جو ابد الآباد ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، آدمی اس کو بھول جاتا ہے۔ اسی کا نام غفلت ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کے زیب و زینت کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنا دین سیکھیں۔ 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ رکھی ہے۔ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے۔ اسلام تو قیامت تک ایک ہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ اسلام وہ تو ایک ہی رہے گا قیامت تک، لیکن اسلام کو پھیلانے کے طریقے بدلتے رہیں گے۔ کہ طریقے پہلے جو ہے محدثین تھے، ان کے ذریعے سے دین پھیلا، پھر خانقاہ والے آئے، ان کے ذریعے سے دین پھیلا، پھر جو ذکر کی مجلسیں ہوئیں، ان کے ذریعے سے دین پھیلا، پھر مصنفین پیدا ہوئے، کتابیں لکھی، ترجمے کیے، اس کے بعد ان کی وجہ سے دین پھیلا۔ پھر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا جو سدا بہار ہے ہمارا، اس کی وجہ سے دین پھیلا۔ اب یہ میڈیا آیا ہے، واٹس ایپ وغیرہ، اس کے ذریعے سے اللہ دین پھیلا رہا ہے، اور آئندہ پتہ نہیں کون سی شکل آئے گی یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسلام تو ایک ہی رہے گا، پھیلانے کے طریقے الگ طریقے پر رہیں گے۔ کسی زمانے میں جو ہے دین اس طریقے سے پھیلاتے تھے کہ سب بچوں کو ایک ساتھ جمع کر کے، گاؤں ہے تو اس گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ سب بچے ایک وقت میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے تھے اور ان کو پڑھانا کرتے تھے۔ عورتیں ایک طرف جمع ہو جاتی تھی، وہ اللہ کرتی تھی، تہجد میں جمع ہو جاتی تھی۔ اب وہ دور تو رہا نہیں۔ اب آخر میں یہ بات کہ بھی دین تو اللہ تعالیٰ پھیلائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بھئی ہم نے دین نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے، اللہ ہی کرے گا۔
اور حفاظت کے طریقے الگ الگ دور میں رہیں گے۔ اس کے لیے یہ 3 ذمہ داریاں ہم سمجھیں، اپنا دین سیکھیں، اپنے دین پر چلیں اور اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ اور دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے، ہمارا دین جو ہے بہت آسان ہے، ہم غفلت کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔ بہت قیمتی، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو تو حدیثوں میں آتا ہے احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، کہ ایک مرتبہ آدمی پڑھے اللہ اکبر، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اللہ تعالیٰ اجر اور نور سے بھر دیتا ہے۔ اتنا آسان ہے۔ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے اتنا ثواب ہے، احد پہاڑ کے برابر اللہ نیکیاں دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، تو پورے دین پر چلنے پر کتنا ملے گا آپ کو؟ دین اتنا آسان ہے کہ بھئی اندھا آدمی بھی دین پر چل سکتا ہے، لنگڑا آدمی بھی دین پر چل سکتا ہے، کہ بہرا آدمی ہے وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، کہ اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، کہ اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، کہ اندھا آدمی کھانا نہیں پکا سکتا، کہ اندھا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، لیکن دین اللہ نے اتنا آسان کیا کہ اندھا بھی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اتنا اللہ نے آسان کیا، الدین یسر۔ اس کے لیے اپنا دین یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کی حفاظت کا اس دور کے اندر، یہ دور میں ایسی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں دنیا میں کہ جو اللہ کی عظمت کو دلوں سے نکالے، ایسی فضائیں ساری دنیا میں کہ اللہ کی عظمت دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت دل سے نکل جائے۔ ہم ایسی ہوائیں چلاویں کہ اللہ کی عظمت دلوں میں آوے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کہ مکاتب قائم کرو، گھر گھر میں مکتب قائم کرو، گھر گھر میں پڑھانا یہ ماحول بناؤ۔ تو جب بچے دیکھیں گے کہ ہاں میرا ابا جو ہے، اب 5 گھر بھی اگر کسی بستی میں مسلمانوں کے ہیں، 5 گھر یا جو 3 گھر ہیں، فوراً ایک مکتب وہاں قائم کر دو تو دین محفوظ رہے گا، ورنہ دین محفوظ نہیں رہے گا۔ زہریلی ہوائیں ہیں اور ہمارا نوجوان طبقہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی بڑائی کو سننا، اللہ کی بڑائی کے مذاکرے۔ مائیں اپنے بچوں کو روزانہ صبح جگاتی ہے، رات کو کیا کہتی ہے؟ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ یہ زہریلی فضا کا اثر ہے۔ بیٹا یہ کیوں کہتی ہے اسکول جانا ہے؟ یہ کہو بیٹا جلدی سو جا، فجر کی نماز میں اٹھنا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ بیٹا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اسکول تو ہے، پہلے فجر کی نماز ہے، بعد میں اسکول ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو پہلے مسلمان سمجھے، ہم مومن ہیں، بعد میں ڈاکٹر ہیں، ہم مسلمان ہیں، بعد میں انجینئر ہیں، ہم مسلمان ہیں، بعد میں تاجر ہیں۔ اسی لیے میرا آج کا سبق آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ روزانہ گھر سے نکلو، تجارت کی نیت سے مت نکلو۔ گھر سے نکلو تو اپنے آفس کی نیت سے مت نکلو، نیت کرو میں دین کے لیے جا رہا ہوں، یہ نیت کر لو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی جب نیت پر اللہ دیتا ہے تو کیوں نہ لے بھائی، کہ نیت میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے، نیت میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے۔ کہ گھر سے نکلو، یہ نیت سے نکلو کہ میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تک گھر کے باہر رہو گے، اللہ کے راستے میں شمار رہو گے آپ۔ یہ فضیلت بیان کی۔ ہم مائیں بہنیں کھانا پکاویں، مہمان کی نیت سے پکاویں۔ مہمان آئے گا کھانا کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھانا کھا لیں گے۔ صرف نیت پر اللہ دیتا ہے۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اتنا آسان ہے۔ اس لیے نیت میں اللہ نے اجر رکھا ہے، نیت میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ چونکہ یہ تمہارا، میں گیا تھا امریکہ، کیلیفورنیا،
جہاں ایپل کی کمپنیاں ہیں وہاں بنگلور کے لڑکے میں نے بہت دیکھے اور حیدرآباد کے لڑکے بہت دیکھے. ہمارا بیان ہوا تھا وہاں ایپل کمپنی والوں میں، تو وہاں میں نے پوچھا بچوں سے بھی تم کہاں کے؟ بنگلور. اچھا ماشاء اللہ. میں نے کہا بنگلور والوں نے تو ایپل کمپنی خرید لی ہے بھائی، سب بنگلور والے تھے. بھائی تم کہاں کے؟ کیونکہ حیدرآباد. تو میں نے ان سے ایک بات کہی، یہ کہی کہ یہ جی بی بناتے ہو نا، جی بی 5 GB 4 GB، سمجھ گئے آپ لوگ؟ 6 GB. بھئی یہ موبائل جو ہے یہ اتنی GB کا. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اپنے اعتبار سے آپ جو کر رہے ہو کرو، لیکن ایک میری نصیحت پر عمل کرو. کہ کیا؟ میں نے کہا اپنے دماغ میں اسلام پھیلانے کے لیے 10 کروڑ GB رکھ لو اندر، اسلام کے لیے سوچو. آپ جب اپنا ایپل کے لیے سوچتے ہو، اندھی گاڑیاں بنا لی. وہاں انہوں نے گاڑی بنائی، ہمیں لے جا رہے تھے بیان کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے کہا حضرت یہ گاڑی افتتاح آپ سے کرنی ہے. میں نے کہا چل بیٹھتا ہوں. بیٹھا تو کوئی ڈرائیور ہی نہیں. ارے بغیر ڈرائیور کی گاڑی کے بعد میں بات آتی، اس کو اندر رکھو تمہارے پاس. انہی چیزوں نے امت کو ختم کیا ہے. سوال جواب کرنا پڑنا کچھ نہیں. آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ نیک بننا نہیں ہے، لیکن نیک دکھنا ہے اور نیک کہلوانا ہے. بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ نیک بننا نہیں ہے، لیکن نیک دکھنا ہے اور نیک کہلوانا ہے. اسی میں امت ختم ہوگی. آپ یہ مت سوچنا ہے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں، ہم تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہماری بچیاں تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. یہ غلط فہمی مت رہنا کہ ہم بہت اوپر جا رہے ہیں. نہ، ہماری ایمانی مایا بہت کمزور ہوگی. ہمارا سوچنے کا معیار بدل گیا. سوچنے کا معیار دین کا رکھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی تجارت بھی کرو تو اس میں بھی دین کو دیکھو کہ میرے دین کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. گھر سے نکلو اس میں بھی دین کو دیکھو. آپ یہ ذہن میں رکھنا. میں نے کہا تم نے اتنی، اب وہ گاڑی کیسی تھی؟ اندھی گاڑی. میں نے اس کا نام ہی رکھا اندھی گاڑی. انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں پروگرام ہے آپ کا، آپ تشریف لائیے اور یہ گاڑی میں بیٹھیے، اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا، برکت بھی ہو جائے گی. میں نے کہا بھی ڈرائیور؟ بولے بغیر ڈرائیور کی 1000 کلومیٹر چلتی ہے. ارے بھائی میں تو آدھے کلومیٹر میں بھی نہیں بیٹھوں گا اس میں. تو میں نے ان سے کہا جب تم نے اپنی عقلیں یہاں لگائی تو تمہاری عقلیں دین کے لیے کیوں نہیں لگاتے ہو؟ تم سوچو. آدمی سوچے میں میرے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اللہ کی بڑائی کے بارے میں سوچے، اللہ کا دین دنیا میں کیسے پھیلے اس کے بارے میں سوچے. اس سوچنے پر بھی اللہ دے گا، کریم ہے. اور بہت اتنا آسان. ایک دعا حدیث شریف میں آتی ہے، اگر آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے اللہ ان کے برابر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. ہے کوئی دنیا کی کمپنی ایسی جو اتنا پیسہ دے؟ ہمارا اللہ دیتا ہے. ہے کوئی فیکٹری جو اتنا پیسہ دے کہ جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان کی عادت کے برابر جو ہے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے صرف آدھی سیکنڈ میں؟ اللہ دیتا ہے. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب. بیوی کے منہ لقمہ دو، صدقے کا ثواب. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر صرف مسکرائیں محبت سے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں صرف. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ بھی مسکراتے ہیں. جمعہ کی نماز کے بعد گھر جاؤ گے نا تو جمعہ منا لینا، ہنسنا میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے دیکھ کر. چلے مولوی صاحب نے کہا ہے، لیکن دل صاف کر کے ہنسنا. یہ نہیں کہ میں مولوی صاحب نے کہا اس لیے ہنس رہا ہوں، لیکن تیری میری لڑائی تو ہے اپنی جگہ جو ہے وہ. یہ نہیں. فضیلت بیان کی.
پڑھو، ایک دعا پڑھا رہا ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو جس نے بھی پڑھا، جتنے مسلمان مرد اور عورتیں اس وقت دنیا میں ہیں، میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنے نیکیاں آ گئی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ میں میری جو کتاب لکھتا ہوں سب سے پہلے یہ دعا لکھ دیتا ہوں، کم سے کم بھائی مسلمان ایک مرتبہ تو پڑھ لے، یہ نیکیاں کبھی نہ کبھی تو کام لگے گی اس کو۔ آسان کر دیا، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتا دیے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتا دیے۔ تو آپ حضرات سے میری درخواست ہے، اپنے دماغ میں ذرا جی بی بڑھا دو۔ کیا ہمیں مولانا تھانوی کی طرح بننا ہے؟ نہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرح بننا ہے؟ نہیں بھائی، نہیں۔ مولانا الیاس صاحب کی طرح بننا ہے؟ نہیں۔ ہمیں مولانا یوسف صاحب کی طرح بننا ہے؟ نہیں۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری کی طرح بننا ہے؟ نہیں۔ عبد القادر جیلانی کی طرح بننا ہے؟ نہیں۔ کہ جنید بغدادی کی طرح بننا ہے؟ نہیں۔ اور پیچھے جاؤ، حسن بصری کی طرح بننا ہے؟ نہیں۔ کس کی طرح بننا ہے؟ ہمیں ابو بکر اور عمر کی طرح بننا ہے۔ آدمی سوچے وہ اور کام شروع کرے، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کرے۔ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ اور ہمارا یہ دعوت کا کام چل رہا ہے، جگہ جگہ ہماری مسجد اور جماعتیں بیٹھتی ہیں، جگہ جگہ ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہمارے مشورے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہمارے ساتھی آتے ہیں، کبھی جو ہے جماعتیں بھی نقل و حرکت کرتی ہیں، یہاں بھی جماعتیں آتی ہوں گی یہاں، تو اس کے اندر اپنے آپ کو داخل کرو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جھوٹا موٹا بھی جماعت کے ساتھ لگ جائے گا تو بھی اللہ اسے قبول کر لے گا۔ یہ میرے ابا فرماتے تھے، میرے ابا کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کہتے تھے کہ جھوٹا موٹا بھی چلے گا نا اندر جماعت کے ساتھ تو بھی اللہ اسے قبول کر لے گا۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت میں تو غفلت کے ساتھ چلتا ہوں، تو ابا نے کہا کہ غفلت کے ساتھ چل اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگ، اللہ ایک دن اخلاص دے دے گا۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اب جو ہے 5 منٹ میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، وہ ہدیہ یہ، اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ کیا نام ہے بھائی؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارا بیان سن رہا ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو انشاءاللہ روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، 31 محل روزانہ۔ اور وہ محل ایسے تیار ہوں گے جو اللہ تیار کرے گا، کوئی انکم ٹیکس کا فکر نہیں، سیل ٹیکس کا فکر نہیں، کوئی ڈاکو پیچھے آئے گا نہیں۔ ارے اتنے آپ اگر بنگلور میں ایک بنگلہ لے لو تو ڈاکو پیچھے پڑ جاتے ہیں، انکم ٹیکس والے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہاں روزانہ 31 بنگلے تیار ہوں گے۔ یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عمر روزانہ تو جو ہے یعنی تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، 10 مرتبہ، ایک محل جنت میں تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں گا، ایک محل جنت میں تیار ہو جائے گا تو میں تو بہت محل بناؤں گا، بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بنا جتنی طاقت ہے اتنی۔ حضرت بہت بناؤں گا، یہ کہ بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو بنگلور والا آپ لوگ بھی بناؤ گے انشاءاللہ روزانہ۔ میں کہتا ہوں بنگلور میں آپ لوگوں نے بہت پراپرٹیاں بنا لی، بنائی نہیں بنائی؟ اب جنت میں پراپرٹی بنائیے۔ یہ جنت میں پراپرٹی بنانے کا 90 نسخہ ہے۔
بغیر محنت کے. اچھا ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے, 10 مرتبہ پڑھ لیا, 15 مرتبہ پڑھ لیا, 20 مرتبہ پڑھ لیا, 25 مرتبہ پڑھ لیا, اللہ کے ذات سے پڑھتے ہی فوراً تیار. جب حشر کے میدان میں جائیں گے وہ بنگلے خود پکاریں گے, اللہ پاک یہ آدمی آیا ہے, اس کی پراپرٹی تو میرے پاس ہے, جنت میں ہے, اس کی پراپرٹی جنت میں ہے. آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ یہ. اچھا اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. انسان کی حاجتیں ہوتی ہے نا, کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی, کئی لڑکوں کے مسئلے حل ہو گئے. میں نے کہا یہ وظیفہ ہے فقیر کی طرف سے. ہاں ایک 313 مرتبہ, ہاں 320 مرتبہ پڑھ لو, 350 مرتبہ پڑھ لو, وہ آپ کو اختیار ہے, لیکن یہ کہ 313 مرتبہ کم سے کم ہونا چاہیے, یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا, ایک ڈاکٹر نہیں تھی شکاگو میں, اس کا مجھے کچھ سالوں کے بعد فون آیا کہ حضرت میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا, میرے تو بہت محل تیار ہو گئے جنت میں الحمدللہ. میں نے کہا بالکل یقین ہے کہ آپ کے محل آپ کے نام کے ساتھ تیار ہو گئے. تو کیا کہتی ہے مولانا, کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کرایہ وہاں پر؟ میں نے کہا بھی کرایہ تو وہاں نہیں آئے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ محل تیار کیے ہیں, یہ محل اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور اس کی شاعن شان دے گا. تمہارا کام تو پڑھتے رہنا ہے, پڑھتی رہے اور بناؤ محل. میں نے کہا بناتی رہے. پھر کہا مولانا اتنے سارے محل کیا کریں گے؟ ایک سوال کیا اس نے. میں نے کہا کہ بیٹی فکر نہ کر, تو بناتی رہے. اب کیا کریں گے؟ جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نا, وہاں جا کر بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو بنگلور والے آپ لوگ بھی بناؤ گے انشاءاللہ. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اور یہ میری تسبیح ہے. یہ بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. اب سارے مجموعے کو تو ہم دے نہیں سکتے, لیکن یہ ہمارے امام صاحب کو دے رہا ہوں ہدیہ. یہ لو, یہ میری طرف سے ہدیہ. یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں تھے, ان کے والد احمد حسین. یہ جو ہے بالکل چہرہ ان کا ملتا جلتا ہمارے والد صاحب کے ناک کے بال تھے. یہ آتے تھے, رومال ہوتا تھا اور ابا سے ملاقات کرتے تھے. بہت پرانے لوگوں میں احمد حسین. ایک اسماعیل تھے, ایک, اب وہ پرانے لوگ چلے گئے, اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. تو آپ یہ تصویر میں نے ان کو ہدیہ دے دی اور سارا وظیفہ آپ لوگوں کو ہدیہ دے دیا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اپنے دماغ میں کروڑوں گنا زیادہ جی بی داخل کر دو دین پھیلانے کے لیے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. کہو آمین.